گمراہ سوچیں خدا سے دور کر دیتی ہیں اور انسان کی شعوری طاقت کو عقل سے الگ کر دیتی ہے۔ حکمت کبھی داخل نہیں ہوتی اس روح میں جس میں بدنیتی پائی جاتی ہو، وہ داخل نہیں ہوتی ایسے جسم میں جو گناہ کے تابع ہو۔ تزکیہ نفس یعنی نفس کا پاک ہونا پابند ہے نظم و ضبط کا، اس قانون کا جو رب تعالیٰ نے مقرر فرما دیا، جو بناوٹ سے دھوکہ دہی سے پاک ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں، بے شک وہ کامیاب ہوا جس نے اپنی روح کو پاک کر لیا، اور بے شک وہ غارت ہوا جس نے اس کو آلودہ کر لیا۔ دھوکہ دینے والا خود اپنی روح سے دستبردار ہو جاتا ہے اور شکار ہو جاتا ہے ان خیالات کا جس پہ بنا سوچے وہ محض اپنی ذات کے فائدے کے لیے عمل کر جاتا ہے، اور گناہ کا موقع آئے تو نیکی پہ قائم نہیں رہتا۔ باہر کی ظاہر کی پاکیزگی، خوبصورتی، نفاست کوئی معنی نہیں رکھتی اگر اندر روح ناپاک ہے، بدصورت ہے، بے عمل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور انسان کہتا ہے جب میں مر جاؤں گا تو کیا پھر زندہ کر کے نکالا جاؤں گا؟ کیا انسان کو یاد نہیں ہے کہ اس سے پہلے ہم نے اسے بنایا تھا اور وہ کوئی چیز بھی نہ تھا، کچھ نہیں تھا، جب تو بھی وجود عطا کر دیا انسان کو، مٹی بنا دی سبب اور اسے بنا دیا۔ انسان کا دل حرکت کرتا ہے، زندہ ہے اگر بیان اس بیان میں رہے جہاں سے جاری ہوا، ورنہ اس پھوک کے بیان کے، اس رب کے بیان کے۔ انسان کا دل حرکت میں نہیں، یعنی مردہ ہے۔ مردہ ہے وہ دل بھی اور وہ روح بھی جو حق کے الفاظ سے آری ہے۔ یہ گونگا ہے جو بول نہیں سکتا، جس کی روح گونگی ہے۔ تمہیں جسم کے کان اور زبان تو چلتے نظر آتے ہیں، مگر روح اگر اندھی بہری گونگی ہے تو سپوائل ہو گئی، ضائع ہو گئی۔ ہر مخلوق کے بیان کرنے کی صلاحیت اس کی تخلیق کے حساب سے ہے۔ زمین بھی بیان کرتی ہے اپنی پیداوار کے ساتھ، اپنے میں موجود اشیاء کی نشو و نما کے ساتھ۔ سانس کا آنا جانا زندگی کو بیان کرتا ہے، عمل نتیجوں کو بیان کرتا ہے۔ بیان کی زبان صرف الفاظ نہیں ہوتی، بیان خیالات بھی کرتے ہیں۔ وہ بیان تمہارا رب سنتا ہے، وہ خیال بھی رب سنتا ہے۔ یہ سب جو تمہارے ارد گرد ہو رہا ہے یہ بیان ہی تو ہو رہا ہے۔ نظام ہستی کا یہ ہر دن جب سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے بیان ہی تو ہے۔ ہر شے کو بیان کرنے کی خصوصیت عطا ہوئی اور حضرت انسان کو یہ خصوصیت اس اختیار کے ساتھ ایک درجہ زیادہ عطا ہوئی کہ عمل کی زبان کے ساتھ الفاظ بھی اترے۔ یہ بڑی سعادت ہے، کیونکہ بنا الفاظ بیان سب کرتے ہیں، مگر یہ خصوصیت جو رب کے ساتھ مخصوص ہے، اس کے بیان کرنے کی قوت جو الفاظ میں اتری، اسے امانت بنا کر انسان کو عطا کیا۔ اس امانت کو واپس بھی کرنا ہے، اسی طرح جس طرح عطا ہوئی تو واپسی پھر خیر کی ہوئی، کیونکہ امانت تو واپس کرنے کے لیے ہی ہوتی ہے، اور اگر کہیں امانت میں خیانت ہو گئی تو خسارہ ہی خسارہ ہے، خسارہ ہی خسارہ ہے۔ دنیا میں آ کر صرف پھر دنیا کی بولی ہی بولتے رہے، رب کے الفاظ بھول گئے تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے۔